حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر بدائلهم وغاصب حقوقهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فالله جعلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آئے مودت آئے محبت اجرت کا مطالبہ ہے اہل بیت سے محبت کا. یہ اہل بیت سے محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے. عبادت کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے. اس لیے محبت مانگی نبی. اطاعت نہیں مانگی. اطاعت میں نافرمانی ہوتی ہے, محبت میں نافرمانی نہیں ہوتی ہے. دولت نہیں لی, دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے, محبت خرچ کرنے سے بڑھتی ہے. اس لیے محبت کا مطالبہ امت سے نبی کر رہے ہیں. سب محبت پر. اسلام کا دار و مدار محبت پر, ایمان کا دار و مدار محبت پر. جس سے جس کو محبت ہوگی اسی کے ساتھ مشہور ہوگا. اقوال معصوم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پتھر سے محبت کر رہا ہے تو اس کا حشر و نشر میدان قیامت میں اسی پتھر کے ساتھ ہوگا. جس سے جس کو محبت ہے وہی اسی کے ساتھ مشہور ہوگا. جو اہل بیت کے ساتھ ہے وہ اہل بیت کے ساتھ مشہور ہوگا. جو دشمنوں کے ساتھ ہے وہ دشمنوں کے ساتھ مشہور ہوگا. اور اہل بیت کے اعلیٰ اور بہترین فرد جتنے پاک ہیں, خاتم النبی سید المرسلین مولائے کائنات امام حسن اور امام حسین, ان کی محبت کو فرض کیا گیا ہے. ان کے فضائل, ان کے کمالات, ان کا علم, ان کا تقوی, ان کا پرہیزگاری. مفسر قرآن ہیں یہ اہل بیت. مفسر قرآن, قرآن کی تفسیر اہل بیت سے لو. اہل بیت کے علاوہ جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں اگر اہل بیت کے در سے ہٹی ہیں تو ان کو دریا برد کر دینا چاہیے. وہ تفسیر نہیں ہے, تفسیر میں رائے ہے. قرآن کی تفسیر کا حق اگر کسی کو حاصل ہے تو صرف اور صرف اہل بیت اطہار ہے. اس کی اعلیٰ پر مولا علی. کبھی قرآن عثمان نے جمع کیا ہے. یہ عجیب بات ہے. نبی کہہ رہے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت. تو بھائی نبی کون سی کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہی سوال ہے.
کوئی کتاب تھی نبی تبھی تو کہہ رہے تھے. کتاب پہلے سے جمع تھی، ایسا نہیں ہے. بھائی نبی کون سی کتاب کہہ رہے ہیں؟ کوئی بتائے نا کہ نبی قرآن کے علاوہ کوئی کتاب امت کو دے کے گئے ہوں جس کا حدیث میں تذکرہ کر رہے ہیں نبی اللہ کہ تمہارے درمیان وزنی بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور اہل بیت ہے. یہ کتاب کس نے جمع کیا؟ مولا علی نے جمع کیا. خود مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم سید النبی خاتم المرسلین پر جب بھی قرآن اور وہی جبرائیل لے کر آتے تھے تو نبی مجھ سے تحریر کرواتے تھے، لکھواتے تھے اس کو، اور سب کو نکال دیتے تھے باہر. جاؤ نکلو باہر جاؤ. جو کچھ نزول ہوا ہے وہ نبی مجھے بتاتے تھے اور میں اس کو تحریر کرتا تھا، لکھتا تھا. کہیں بھی ہوتے نبی اپنے گھر میں ہوتے تھے سب کو باہر کر دیتے. مولا علی کہتے ہیں نبی جب ہمارے گھر میں آتے تھے تو وہاں حسن اور حسین ہوتے تھے اور بنت نبی ہوتی تھی اور میں ہوتا تھا. وہاں کسی کو باہر نہیں کرتے تھے نبی اللہ. تو کتاب تھی تبھی نبی کہہ رہے ہیں بار بار. اور بھائی یہ اہل سنت والجماعت بھی مانتے ہیں کہ نبی کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں. البتہ وہ اہل بیت کو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں سنت چھوڑ کے جا رہے ہیں. کتاب اور سنت کو تو مانتے ہو تو یہ کون سی کتاب ہے آپ کو بتاؤ نا. جب کتاب جو ہے تیسرے خلیفہ کے دور میں جمع ہوئی آپ کہہ رہے ہو تو یہ نبی کون سی کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بھئی آپ کہتے ہو سنت چھوڑی ہے اور کتاب چھوڑی ہے، تو آپ بتاؤ نا کہ وہ کون سی کتاب ہے جو چھوڑی ہے. اور پھر وہ کون سی کتاب تھی کہ جس کے لیے کہا گیا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے؟ یہ بھی تو کہا نا کہ ہمیں جو ہے اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے. تو یہ کتاب کون سی ہے جس کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہو کہ عثمان نے جمع کیا. اما تو یہ کتاب کون سی ہے جس کو خود آپ کا خلیفہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے کتاب کافی ہے؟ یہ بتاؤ نا کون سی کتاب تھی؟ کیا؟ تو کتاب جمع کی ہوئی تھی، کتابی شکل میں قرآن موجود تھا. قرآن تھا، حقیقی قرآن، واقعی قرآن، صحیح تفسیر. صحیح جو ہے تفسیر جو ہوئی ہے وہ علی نے کیا. علی تفسیر قرآن جمع کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں. ابن عباس سورہ حمد کی تفسیر سنو. سورہ حمد کی تفسیر کر رہے ہیں، مولا صبح ہو گئی، رات ختم ہو گئی، طلوع فجر نمودار ہو گئی، اذان ہوئی، اٹھے. کہا مولا پوری رات گزر گئی اور سورہ حمد کی تفسیر ختم نہ ہوئی. کہا ابن عباس اگر تفسیر کرنے پہ آ جاؤں تو 70 اونٹ کا بور اور بار اور بوجھ بن جائے گا صرف حمد کی تفسیر لکھنے میں. کہا 70 اونٹ؟ کہا اگر تفسیر کرنے پہ آ جاؤں تو صرف حمد کی تفسیر ایسی کر دوں کہ 70,000 اونٹ کا بار بن جائے گا اور تفسیر تمام نہیں ہوگی. کہا مولا اتنی لمبی تفسیر کون پڑھے گا؟ کہا اگر سمیٹنے پہ آ جاؤں تفسیر کو تو بے کے نقطے میں سمیٹ دوں. انا نقطہ تحت الباب.
یہ دنیا میں خلق ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم بے کے نقطے سے دنیا کا آغاز ہوا۔ دنیا کی ابتدا بھی علی ہے، دنیا کی انتہا بھی علی ہے۔ ایک سوال دیجیے محمد تو تفسیر مفسر قرآن ہے، علی ناطق قرآن ہے۔ امام مالک سے پوچھا کسی نے کہ آپ قرآن کی تفسیر کیسے کرتے ہو؟ تو کہا اپنے علم سے کرتا ہوں تفسیر۔ کہا جب علم جواب دے دیتا ہے، جب بنبست میں پہنچ جاتے ہو، بند گلی میں پہنچ جاتے ہو، جہاں سے کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا ہے، تب کیا کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں پھر علی ابن ابی طالب کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ سوال دیکھیے محمد تو یہ کتاب ہے، کتاب کے مفسر علی ہے، کتاب معجزہ ہے، معجز نما علی ہے، کتاب قانون کی کتاب ہے، اس قانون کا اجرا کرنے والے علی ہیں۔ قرآن حکمت ہے، علی حکیم ہے۔ قرآن بولتا نہیں ہے، علی بولتے ہیں۔ قرآن کی زبان ہے علی، العلی مع القرآن والقرآن مع العلی۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو الگ نہیں ہے، ان کے خون میں، ان کے جسم میں، ان کی فطرت میں قرآن رچا بسا رچا ہوا ہے۔ جو بھی بولتے ہیں قرآن سے بولتے ہیں۔ قرآن کے مفسر ہیں علی۔ لوگ آتے تھے سوال پوچھتے تھے، قرآن کا بھی سوال۔ 3 یہودی آتے ہیں مولا کی خدمت میں، نہ آئے بلکہ آئے کس کے؟ حاکم وقت کی خدمت میں آئے۔ کہا آپ کون ہو؟ کہا نبی کہاں ہے؟ کہا نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہا آپ کون ہو؟ کہا ہم خلیفہ ہیں ان کے۔ کہا ہم آئے بہت لمبا راستہ طے کرنے کے، کچھ سوال ہیں میرے۔ کہا سوال بعد میں بتانا، کچھ پیسہ ویسا بھی لائے ہو کہ نہیں؟ ایک سوال دیجیے محمد وآل محمد۔ تو مسند نبوت پر بیٹھے ہیں۔ کہا آپ خلیفہ ہو؟ کہا ہاں ہم خلیفہ ہیں۔ کہا رسول کے جانشین ہو؟ کہا ہاں رسول کے جانشین ہیں۔ کہا کچھ سوال ہیں ان کا جواب دو گے؟ کہا ہاں بالکل دیں گے۔ کہا پہلا تو سوال یہ ہے کہ آسمان کا قفل کیا ہے، تالا کیا ہے؟ چپ۔ کہا آپ خلیفہ ہو نا، بتاؤ اس کی کنجی کیا ہے؟ اگر تالا ہے تو کنجی ہوگی۔ کہا یہ بھی نہیں پتا ہے۔ کہا 5 مخلوق ایسی کائنات میں ہے جو شکم مادر میں نہیں رہی اور دنیا میں وجود میں آئی۔ کہنے لگے یہ بھی نہیں معلوم۔ کہا جب بتاؤ گھوڑا بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ہم آدمی کی بولی تو سمجھتے نہیں، گھوڑے کی بولی سمجھیں گے؟ سلوات دیجیے محمد وآل۔ کہا جب مرغ صبح میں جب بولتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہیں نہیں معلوم۔ کہا جیسے یہ ہیں
ایسے ان کے رسول بھی تھے۔ جب یہ کچھ نہیں جانتے ہیں جو خلیفہ ہیں تو ان کا رسول کیا جانتا رہا ہو۔ میں ایک شور ہونے لگا، کہا تو اسلام کی توہین کر رہا ہے یہودی۔ سلمان، ابو ذر، عمر، مقداد سبھی بیٹھے ہیں مسجد میں۔ اتنے میں مولا علی نظر آئے، کہا شور کیسا ہے سلمان؟ کہا مولا یہ آدمی آیا ہے، یہ یہودی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ سوال ہیں، اگر ان کا جواب صحیح مجھے مل جاتا ہے تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ کہا اچھا، کہا یہ جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں سب، اور کہہ رہے ہیں جیسے یہ ہیں ایسے ان کے رسول تھے، نہ ان کو کچھ آتا جاتا ہے تو پھر رسول کا کیا حال رہا ہوگا جو ان کا پیغمبر ہے۔ تو مولا نے کہا کہ ان کو روکو، ان کو روکو، ابھی علی موجود ہے۔ اما سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یہ ہر آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، 2 منٹ میں پول کھل جاتی ہے انسان کی۔ ابھی بھی میں یہ دعویٰ کر دوں جو جی چاہے پوچھو، ایک بچہ کھڑا ہو جائے، ایک سوال مجھ سے پوچھ لے، پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے۔ تو علم کا دعویٰ عام انسان نہیں کرتا ہے، عبادت کا دعویٰ کرے گا، سخاوت کا دعویٰ کرے گا، انفاق کا دعویٰ کرے گا، زکوٰۃ و خیرات کا دعویٰ تو کر سکتا ہے۔ میں کہوں رات بھر عبادت کرتا ہوں تو آپ مان لیں گے، کہیں گے بھائی ہو سکتا ہے مولانا کرتے ہوں، ہم تو ان کے ساتھ رہتے نہیں ہیں۔ کہا میں اپنی پوری تنخواہ غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں، آپ مان لیں گے، ہو سکتا ہے بھائی اچھے انسان بانٹ دیتے ہوں گے۔ تو یہ سب دعوے تو ہو سکتے ہیں، لیکن علم کا دعویٰ جو عالم ہوگا، جو عالم کتاب ہوگا وہی کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ صرف جو ہے یا رسول نے کیا ہے اور یا علی نے کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ نبی اللہ نے بھی کیا ہے۔ نبی اللہ کا مشہور اور معروف واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے سیاہ حبشی ایک خاتون کو تلوار لیے ہوئے دوڑاتا ہے، اور وہ خاتون نبی کی پناہ میں آ جاتی ہے، یا نبی اللہ مجھے بچائیے۔ نبی نے اس کو روک دیا، آنے والے کو، رک جا، تلوار اپنی نیچی کر۔ کہا کیوں قتل کرنا چاہتا ہے اس کو؟ کہا نبی اللہ اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے دیکھیے کتنے خوبصورت انسان ہیں، اور یہ میری زوجہ ہے، یہ بھی صورت شکل کی ٹھیک ہے، اور یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ کالا حبشی پیدا ہوا ہے، تو یہ میرے نطفے سے نہیں ہے، میرے نسب سے نہیں ہے۔ تو نبی اللہ نے کہا کہ بچے کو چھوڑ دے۔ بچے کو چھوڑ دیا، نبی اللہ نے کہا اٹھ جا۔ بچہ اٹھ گیا، نبی نے کہا بیٹھ جا، بچہ بیٹھ گیا۔ نبی نے کہا بچے سے اٹھ جا، بچہ اٹھ گیا۔ نبی نے کہا بیٹھ جا، بچہ بیٹھ گیا۔ نبی نے کہا بچے سے اٹھ جا، بچہ اٹھ گیا۔ بچے سے کہا بیٹھ جا، بچہ بیٹھ گیا۔ نبی نے کہا یہ تیرے نطفے سے ہے، اس لیے کہ میری اطاعت کر رہا ہے۔
کہا یا نبی اللہ اتنا کالا حبشی؟ کہا ہاں، تیری 70ویں پشت میں ایک دادا تیرا اسی طریقے سے تھا، اسی شکل کا۔ 70 پشت نبی اللہ بتا رہے ہیں، مسلمان کہہ رہا ہے علم غیب نبی نہیں جانتے تھے۔ 2 ٹکے کا مولوی بتا دیتا ہے کہ چور کا دروازہ جو ہے پورب تھا کہ پشچم تھا کہ دکن تھا، کدھر چور رہتا ہے، کس نے چوری کی ہے نا؟ یہ مانگ مانگ کر کھانے والا مولوی 2 ٹکے کا وہ بتاتا ہے۔ مولوی کو تو مانتے ہیں، مولوی علم غیب جانتا تھا، نبی اللہ نہیں جانتے تھے۔ نبی ہم جیسے تھے، تم جیسے کیسے تھے؟ نبی اور ہے، تم اور ہو۔ نبی کے پاس جبریل امین آتے ہیں، تمہارے پاس ملک الموت آتے ہیں، اور برابری کر رہے ہو نبی کی۔ تب نبی نے فرمایا، لوگوں نے کہا یا نبی اللہ 70 پشت پہلے؟ کہا ہاں۔ تب نبی کو کہا، تب نبی نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، قبل اس کے کہ تمہارے درمیان سے میں اٹھ جاؤں۔ تو 2 ذات نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے، اور کسی اگر عالم نے کیا بھی ہے تو ذلیل اور رسوا ہوا ہے۔ مشہور اور معروف واقعہ ہے، سبت ابن جوزی نے کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے۔ تو ایک مومنہ کھڑی ہو گئی اور اس نے سوال کیا، کہا بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ عثمان مدینے میں مرے، سلمان مدائن میں مرے، علی سلمان کی نماز میت پڑھانے مدائن پہنچ گئے، مدینے میں عثمان کا جنازہ نہ پڑھایا، کیا بات تھی؟ تو جواب تو تھا نہیں۔ کہنے لگا لعنت ہو تجھ پر، تو اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو اس پر لعنت ہو، اور خود سے آئی ہے تو تجھ پر لعنت ہو۔ تو کہا اے عالم، ام المومنین عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نبی کی اجازت سے آئی تھی کہ خود سے آئی تھی؟ تو سلونی کا دعویٰ کرنا بہت مشکل کام ہے، کوئی نہیں کر سکتا ہے، صرف وہی کر سکتا ہے کہ جو علم کا دریا اور سمندر ہو، علم کا سرچشمہ ہو، اور وہ ذات صرف علی کی، توریت کا علم، انجیل کا علم، زبور کا علم، قرآن کا علم۔ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے، تفسیر پوچھو نا۔ آئے یہودی کا سوال کا جواب دو، کا جواب نہیں معلوم ہے۔ ہنستے جہاں تھے وہاں مولا علی کو بلاتے تھے، جہاں پھنس جاتے تھے تو علی کو بلاؤ، مال آتا تھا تو مجھے لاؤ، فقہی مسئلہ آتا تھا تو علی کے گھر جاؤ۔ تب کہتے تھے اجے ہم اور علی ایک ہی ہیں، ہم سے پوچھو چاہے ہم سے پوچھو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد خلیفہ نہیں بتا پائے تو آج کیا بتاؤ گے؟ کہا یہ سب بات چھوڑو، اپنا سوال کرو، چکر میں مت پڑو، جو پوچھنا ہے پوچھو نا، سوال پوچھو جواب لو۔ کہا آسمان کا قفل اور تالا کیا ہے؟
مولا نے کہا شرک ہے، شرک کہا یا نیچے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا جب انسان شرک اختیار کرتا ہے تو پھر کوئی بات اس کی اوپر نہیں پہنچتی ہے، کفر ہو جاتا ہے، شرک نہیں برداشت اسلام میں، اور اللہ کو شرک برداشت نہیں ہے، صرف اور صرف خدا کا وجود۔ کہا اچھا اس کی چابی کیا ہے؟ تو مولا نے کہا چابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کی چابی ہے۔ کہا اچھا وہ 5 مخلوق کون سی ہیں کہ جو صلب مادر میں نہیں رہی ہیں، ماں کے پیٹ میں نہیں رہی ہیں اور پیدا ہوئی؟ تو مولا نے کہا وہ آدم حوا ہیں، اور موسیٰ کا عصا جو اژدہا بنا تھا، ناقہ صالح جو پہاڑ کے چوٹی سے نکلا تھا، اور وہ دمبا ہے جو جناب اسماعیل کے لیے آیا تھا۔ قرآن نے کہا فدیناہ بذبح عظیم، اس کا چہرہ کھل اٹھا، کہا تم کون ہو اور یہ کون ہے؟ اگر تم جو ہے عالم ہو تو یہ کون ہے؟ خلیفہ یہ ہے، جواب تم دے رہے ہو۔ چہرہ کھل اٹھا، دو تو مولا کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کہا ہاتھ بڑھائیے میں کلمہ پڑھوں اور ایمان لے آؤں۔ ایک ضدی تھا، کہا ہمارا بھی ایک سوال ہے، اس کو بتا دیجئے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ واقعی پڑھے لکھے ہیں۔ اور کہا کیا ہے؟ کہا ایک جو ہے اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ تو مولا نے کہا ہاں قرآن میں سورہ کہف ہے۔ کہا وہ تو ہے، ہم کو معلوم ہے، لیکن اس کی تفسیر آپ بیان کریے، تفسیر کیا ہے؟ یہی تفسیر بیان کرنے کے بعد ربط مسائل اور ختم دعا، آخر میں لطف آئے گا۔ کہا آپ بتائیے کہ سورہ اصحاب کہف کون تھے؟ مولا نے کہا وہ 6 لوگ تھے، اصحاب کہف جو تھے وہ 6 لوگ تھے۔ کہا ماجرا کیا تھا؟ کہا ماجرا یہ تھا کہ ایک ملک ہے طرطوس، اور اس ملک کا بادشاہ ہے دقیانوس۔ بادشاہ مر گیا، عجم کا بادشاہ آیا، ملک پہ قبضہ کر لیا، دقیانوس نے آ کر قبضہ کر لیا، اور لوگوں نے اس کو امیر مان لیا، بادشاہ مان لیا۔ مولا نے کہا اس کو امیر مان لیا اور بادشاہ مان لیا، تو اس نے دیکھا کہ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ تو فوراً ہی ہم کو بادشاہ تسلیم کر لیے۔ تو کہنے لگا یہ جب بادشاہ مانے ہیں تو اور آگے بھی مطالبہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو کہا میں پیغمبر ہوں۔ تو لوگوں نے کہا ہاں آپ پیغمبر ہو۔ ایک سلوات دیجیے کہ محمد و آل محمد۔ کہا آپ پیغمبر ہو؟ کہا اچھا۔ پھر دیکھا کہ بڑے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے پیغمبر بھی مان لیا۔ کہا کہ ایک دن کہنے لگا میں خدا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ خدا ہو۔ اور 6 لوگ جو تھے مولا سے بیان کر رہے ہیں، مولا نے تب بتایا اس کو تفصیل۔ کہا جب گھوڑا بولتا ہے تو کہتا ہے انصر المومنین موحدین علی الکافرین، گھوڑا کہتا ہے، دعا کرتا ہے کہ ہمارے مالک کو فتح دے اور کامیابی دے کافرین پر، اور اس کی مدد کر۔ کہا مرغا کیا کہتا ہے؟ کہا اذکر اللہ
کتوں کی طرح پڑا سویا کرتا ہے اور یہ جانور جو ہے اٹھاتا ہے۔ وہ جواب مولانا نے تفصیل سے اس کو سب دیے۔ کہنے لگا اچھا، کہا یہ ملک ہے ترتوس بادشاہ ہے دقیانوس، اور 6 اس کے مشیر ہیں، 3 ادھر 3 ادھر۔ کہا میں بادشاہ ہوں، کہا درست ہے۔ کہا میں پیغمبر ہوں، کہا درست ہے۔ کہا میں خدا ہوں، کہا یہ بھی مانتے ہیں۔ اور یہ 6 ساتھ رہتے تھے، مولا تفسیر بیان کر رہے ہیں اس یہودی سے کہ یہ 6 لوگ ساتھ رہتے تھے۔ تو اس میں ایک شخص تھا جس کا نام تملیخہ تھا، وہ تمام کا سردار تھا، بزرگ تھا تملیخہ۔ مولا نے کہا کہ یہ سب ناشتہ کر رہے تھے تو تملیخہ الگ بیٹھا، اور ساتھیوں نے کہا بھئی ناشتہ کیوں نہیں کر رہے ہو تم، آؤ تم بھی نہ۔ کہا بھئی ناشتہ نہیں کروں گا، ایک بات مجھے بہت پریشان کر رہی۔ کہا کیا؟ کہا یہ جو دقیانوس ہے یہ کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، اور پرسوں کچھ لوگوں نے اس کو مارنے کی دھمکی دی تھی تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ اما یہ کون سا خدا ہے جس کا چہرہ زرد پڑ گیا؟ اتنا ڈرتا ہے، خدا تو ڈرتا نہیں ہے کسی سے، تو یہ کیسے ڈر گیا؟ کہا یہ عجیب بات ہے۔ تو وہ 5 بولے، کہنے لگے کہ یہی بات تو میرے ذہن میں بھی ہے، لیکن میری ہمت نہیں ہے کہنے کی، جان سے مروا دے گا، بادشاہ ہے۔ کہا بھئی ایسا ہے کہ ہم لوگ فرار کرتے ہیں، ہم خدا کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور یہ دنیا ہے تو اس کا چلانے والا ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ نظام ہے، سب اس کا کوئی نہ کوئی تو ہے نا چلانے والا، خود بخود تھوڑا چل رہی ہے دنیا، اور یقیناً دنیا کو چلانے والا ہے کوئی نا، خدا کہو کسی لفظ سے اسے یاد کرو، لیکن ایک چلانے والا اس کا ہے۔ اور ہر پیغمبر اور ہر نبی نے اس دنیا کے چلانے والے کی دلیلیں دی ہیں، عقلی دلیل بھی دی ہے اور نقلی دلیل بھی دی ہے۔ نبی اللہ کے ساتھ اصحاب جا رہے ہیں تو ایک بڑھیا چرخہ کاٹ رہی تھی، نبی نے پوچھا بڑھیا کیا خدا ہے؟ تو بڑھیا نے چرخہ روک دیا، نبی آگے بڑھ گئے۔ تو صاحب نے کہا یا نبی اللہ، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا بڑھیا نے جواب دیا، تم سمجھے نہیں۔ کہا نبی اللہ کیا جواب دیا؟ کہا بڑھیا نے چرخہ روک کے بتایا کہ جب ایک چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا ہے تو یہ نظام کائنات کیسے چلے گا؟ تو اس کا کوئی چلانے والا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو تملیغہ کہتا ہے اس کا بھی چلانے والا کوئی ہے، تو ہم اس کی تلاش میں نکلتے ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں اور ملے گا وہ۔ اور کہتا ہے کہ 3000 درہم میں ایک باغ بیچا اس نے اپنا، اور بیچ کے 6 لوگ نکل گئے۔ اب جو ہے چونکہ مشیر تھے، وزیر تھے، حکومت کے ارکان میں سے تھے، اور تملیخہ نے دقیانوس نے ان کی جو ہے جستجو شروع کی کہ ان کو ڈھونڈا جائے کہاں گئے یہ، لیکن وہ سب نکل گئے تھے پیسہ لے کر اپنے گھوڑے سے، اور چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچے کہ انہوں نے کہا ہم نے اپنا گھوڑا بھی چھوڑ دیا، اب یہ پیدل چل رہے ہیں۔ پیدل چلتے چلتے ایک جگہ ایسے پہنچے کہ جو ہے وہاں ایک جو ہے گوسفند چرانے والا، بکریاں چرانے والا شخص ملا۔ تو اس نے دیکھا، اس سے کہا بھئی ہمیں پیاس لگی ہے تو مجھے پانی پلا دو۔ تو چرواہے نے کہا کہ بھئی آپ لوگ اچھے لوگ لگ رہے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ بھئی ایسی ایسی بات ہے۔ کہا یہ تو میں بھی نہیں مانتا ہوں کہ وہ خدا ہے، تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ کہا اچھا ایسا ہے کہ پانی تو نہیں ہے، آپ لوگ صبر کرو اور بکریوں کو مالک کے حوالے کر دوں اور میں بھی آتا ہوں آپ کے ساتھ۔ وہ بھی آ گیا۔ کہا یہاں ایک جو ہے غار ہے، اس غار کے پاس چشمے ہیں، باغات ہیں، رنگ برنگے پھل ہیں، ہر طرح کی نعمتیں ہیں، ہم اس غار کے پاس چلتے ہیں، اور چلنے کے بعد جو ہے
وہاں پانی بھی پئیں گے اور میوے بھی کھائیں گے۔ یہ 7 لوگ آ گئے اور ان کے ساتھ اس غلبان کا کتا بھی آیا جس کا ذکر قرآن میں ہے، اصحاب کہف کا کتا بھی آیا۔ اب یہ لوگ کھا پی کر، مولا کہہ رہے ہیں کھا پی کے سو گئے، 7 لوگ سو گئے۔ کتنے دن بعد اٹھے؟ 309 سال بعد اٹھے، 309 سال کے بعد اٹھے۔ اور جبریل امین آتے تھے، ان کو کروٹیں بدلتے تھے، اور نہ تو ان کا کھانا خراب ہوا، نہ ان کا لباس خراب ہوا، نہ ان کا پیسہ خراب ہوا، تو سب چیزیں ویسی، کوئی سامان ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ 309 سال کے بعد تملیغہ کی آنکھ کھلی۔ یہودی نے پوچھا 300 سال؟ کہا ہماری کتابوں میں تو 300 سال ہے، آپ نے 9 سال کیسے بڑھا دیا؟ کہا ہاں تمہاری کتابوں میں شمسی سال مراد ہے اور ہمارے یہاں قمری سال مراد ہے، جب جوڑا جائے گا تو دونوں برابر آئے گا، اس لیے یہاں تمہیں پریشانی نہ ہو کہ علی نے غلط بتا دیا۔ 309 سال ہمارے حساب سے اور 300 سال تمہارے حساب سے۔ خیر 309 سال کے بعد آنکھ کھلی تو اس نے کہا بھائی، اور لوگوں کو جگایا، کہا بھائی بہت سو لیے ہم لوگ، کل کے سوئے ہیں، اب دیکھو سورج جو ہے طلوع کر گیا ہے، تو اٹھیں، بھوک بھی سانس ہو رہا ہے، تو کچھ لے آئیں کھانے پینے کو لے آئیں، کچھ کھایا جائے بھائی۔ اب جب باہر نکلا تو چرواہے نے کہا بھائی ایسا ہے اپنا لباس مجھے تو میں پہن لوں، میں لے آتا ہوں۔ کہا نہیں تم نہیں۔ تبلیغہ نے کہا میں جاتا ہوں اور روٹی خرید کے لاتا ہوں، اور اس کے بعد کھائیں گے ہم لوگ، اور کھا کر پھر جو ہے آرام کر کے پھر اگلی منزل دیکھیں گے کہاں جاتی ہے، ہم لوگ کو خدا کہاں پہنچاتا ہے۔ گیا بھائی، اٹھا اور سب کو جگایا۔ اٹھنے کے بعد اب جب باہر نکلا تو نہ وہ باغات تھے، نہ وہ چشمے تھے، وہ نہ جو ہے فضا تھی، نہ وہ ماحول تھا، سب ختم ہو گیا تھا۔ باہر نکلا، گیا نانوائی کے پاس، روٹی لیا، روٹی لینے کے بعد جو ہے اس نے پیسہ دیا، تو روٹی والے نے کہا کہ کیا خزانہ ملا ہے کہیں تم کو؟ کہا کیوں؟ کہا یہ پیسہ جو تم دے رہے ہو مجھے، یہ 300 سال پہلے کا ہے، دقیانوس کے زمانے کا ہے۔ کہا پھر ابھی کیا ہے؟ کہا ارے بہت بدل گئی دنیا، کہاں ہو تم؟ کہا کہیں نہیں ہے، پیسہ دے رہے ہیں، ابھی 2 دن تو مجھے آئے ہوا ہے، سو گئے تھے ہم لوگ۔ کہا ارے 300 سال ہو گیا تم کو، یہ پیسہ؟ کہا یہ تو جو ہے سونے چاندی کا پیسہ تمہارے پاس، تم نے کہیں خزانہ پایا ہے؟ ہمارے بادشاہ نے کہا جو خزانہ پائے آدھا حکومت کا ہوگا۔ تو کہا ابھی کس کا دور ہے؟ کہا اب تو عبد الرحمن بادشاہ ہے۔ کہا عبد الرحمن؟ کہا ہاں۔ کہا تم خزانہ پائے ہو؟ اس نے پکڑ لیا اس کو اور کہا کہ چلو میرے بادشاہ کے پاس لے آیا۔ بادشاہ کے پاس، مولا کہتے ہیں بادشاہ کے پاس لے آیا، اور لانے کے بعد بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ شخص جو ہے یہ دقیانوس کے زمانے کا جو ہے درہم و دینار دکھا رہا ہے، اس کو خزانہ ملا ہے کہیں سے۔ تو بادشاہ نے کہا بھئی آدھا جو ہے حکومت کو دو۔ تو کہنے لگا سنیے ایسا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو، نہ خزانہ ملا ہے ہم کو، بلکہ ہم لوگ دقیانوس کے دربار سے فرار کیے ہوئے ہیں۔ تو کہا دقیانوس کا زمانہ 300 سال گزر گئے، آج تم جو ہے یہاں پیدا ہوئے ہو؟ کہا ہاں۔ واقعہ بتایا ایسے 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 ہم 6 لوگ تھے، دقیانوس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو ہم سب فرار کر گئے، اور فرار کرنے کے بعد جو ہے ایک جو ہے پہاڑ کے غار میں میں نے جا کر پناہ لی ہے۔ کہا عجب۔ اس نے پکڑا، کہا تم لوگ تو اچھے لوگ لگتے ہو، لیکن ہم کیسے مان لیں کہ تم جو ہے دقیانوس کے مشیر ہو؟
مولا کہہ رہے ہیں کہ دقیانوس کے مشیر کیسے ہو، کیسے مان لیں؟ اس نے پوچھا کیسے مان لیں؟ کہا صاحب ایسا ہے کہ کوئی اگر یہاں ہو تو اس نے اپنے وزراء سے کہا کہ وزیروں اور جتنے بھی کارمند ہمارے ہیں اس بستی میں سب سے بزرگ آدمی ڈھونڈ کے لے آؤ۔ تو ایک بڈھا لایا گیا جس کی عمر تقریباً 100 سال تھی۔ تو کہا یہ بتاؤ کہ دقیانوس کے زمانے کی کچھ واقعات یاد ہیں تم کو؟ کہا ہاں دقیانوس کے زمانے کے مجھے تو نہیں، میں نے تو دور دیکھا نہیں، میرا باپ جو تھا وہ کچھ بیان کرتا تھا۔ کہا کیا بیان کرتا تھا؟ کہا میرا باپ بتاتا تھا کہ میرا ایک دادا تھا جس کا نام تملیخہ تھا۔ تملیخہ دیکھیے نظام قدرت، دیکھیے تملیخہ جوان ہے اور پوتا جو ہے 100 سال کا ہے۔ یہ نظام قدرت دیکھیے کیسا نظام ہے اللہ کا، 100 سال کا دادا اور تملیخہ، اس کا جو ہے تملیخہ دادا ہے اور پوتا 100 سال کا اور وہ جوان۔ تو کہا میرا باپ ذکر کرتا تھا کہ میرا ایک دادا تھا تملیخہ جو ہے دقیانوس کے دربار سے بھاگا تھا۔ دقیانوس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو وہ بھاگا تھا، اس میں ایک میرا دادا تھا اور دادا سب باتیں سن رہا ہے کھڑا ہو کر پوتے کی۔ تو بادشاہ نے اس کو پکڑا اور کہا کہ یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ نے شانوں کے اوپر سوار کیا اور کہا ہم چلتے ہیں غار کی طرف۔ تو اس نے کہا دیکھیے غار کی طرف آپ نہ جائیے گا، اس لیے کہ ابھی ان کو کوئی خبر نہیں ہے اور ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کوئی ہمارے تعاقب میں آ رہا ہے ہم کو تلاش کرنے کے لیے، تو وہ سب پریشان ہو جائیں گے۔ پہلے ہم کو جانے دیجیے، ہم جا کر ان سے بتا دیں کہ جو ہے یہ واقعہ ایسے ایسے ہوا ہے اور خدا نے ہمارے اوپر نیند کو مسلط کر دیا اور ہم 309 سال سوئے ہیں۔ ایک سلوات دیجیے کہ محمد والے محمد۔ تفسیر مولا بیان کر رہے ہیں اور کہا کہ جو ہے بھائی ہم کو جانے دو تاکہ ہم لوگوں کو بتا دیں اپنے ساتھیوں کو کہ ہم لوگ 309 سال سوئے ہیں یہاں۔ تو آیا تملیخہ کہنے لگا بھائی ہم لوگ کچھ زیادہ ہی سو گئے۔ تو کہا کیا زیادہ سو گئے؟ کل سوئے تھے آج اٹھے ہیں 24 گھنٹہ سوئے۔ کہا نہیں کچھ زیادہ۔ کہا ایک دن اور بڑھا لو۔ کہا نہیں اور زیادہ ہیں۔ کہا بھائی 4 مہینے سوئے ہیں کیا؟ کہا 1 مہینے نہیں سوئے ہیں ہم لوگ 309 سال سوئے ہیں، 309 سال۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی تم بڑے اچھے لوگ ہو اور جو ہے تم ابھی کس کی تلاش میں ہو؟ کہا ہم لوگ خدا کی تلاش میں ہیں۔ اور کیا پوری دنیا مسلمان ہو گئی؟ اس حکومت میں کوئی جو ہے ایسا نہیں ہے؟ کہا نہیں حکومت میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا مسلمان ہو گئی ہو، حکومت میں سب اللہ والے ہو گئے ہوں۔ کہا جب نہیں ہوئے ہیں تو ہم جو ہے اسی حالت میں پھر پلٹ جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا سونے کا محل بنوا دے، روم بنوا دے، حجرہ بنوا دے، آپ کے لیے تمام آسائش جو ہے وہ مہیا کر دیتے ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف نے کہا دیکھو ایسا ہے کہ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں اللہ اسی حالت میں ہم کو پھر پلٹا دے اور ہم جب اٹھیں گے کہ نبی کی نسل سے ایک شخص آئے گا جو پوری کائنات پر اپنی حکومت کرے گا، اس کا نام مہدی زمان ہوگا۔ اطلاع دیجیے گا محمد والے اور اسی طریقے سے سو گئے، پھر سو گئے۔ اب کب اٹھیں گے؟ جب امام کا ظہور ہوگا، یہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، شیر بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے، زمین کی برکت ہوگی، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، ہر طرف عدل و انصاف کی نہریں جاری ہوں گی۔ یہ پوری دنیا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، ایسے اپنے
भर देगा। ऐसी हुकूमत न देखी गई है न सुनी गई है, ऐसी हुकूमत होगी। और जो है मोमिन ईमान का चाहने वाला, उसकी नज़रें तेज़ होंगी, उसकी अक़्ल तेज़ होगी, उसका शऊर तेज़ होगा। मोमिन तय्युल अर्ज़ करेगा, चश्मे ज़दन में यहाँ है, चश्मे ज़दन में मक्के में है, खाने काबा से अल्लाह का नूर चमकेगा, आलम में रोशनी फैलेगी, कोफा दारुल हुकूमत होगी, चारों तरफ सिर्फ अल्लाह का नाम होगा, जुल्म का कहीं नामो निशान नहीं होगा। ऐसी हुकूमत देखी गई न सुनी गई। उस नायबे रसूल की हुकूमत कायम होगी जो आएगा पर्दे गैब में है। कहा भाई मगरिब से सूरज तुलू करेगा, मगरिब से सूरज नहीं तुलू करेगा, सूरज मशरिकी से तुलू करेगा, लेकिन इमामत का सूरज मगरिब से जो है वो तुलू करेगा। वो इमाम ज़माना होंगे। भाई रवायतों में आया इमाम आएंगे तो मगरिब से सूरज निकलेगा, वहाँ ये सूरज मुराद नहीं है, वहाँ इमामत का सूरज मुराद है जो मगरिब से तुलू करेगा। वो आएगा तो अदल और इंसाफ की नहरें होंगी। और ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपका देखने वाला, आपका चाहने वाला, आपका मुहाफिज, आप पर नज़र रखने वाला, आपका इमाम पर्दे गैब में है। देखिए लोग कहते हैं भाई इमाम पर्दे गैब में है तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका जो है हमें क्या मिल रहा है, इसमें कोई जो है राज है। इमाम पर्दे गैब में है तो आज तक तो नज़र नहीं आए, आपको क्या मिला है, आपको क्या हासिल होता है, तुम्हें क्या पता। तुम न इमाम को मानते हो, न इमाम के वजूद को मानते हो, तुम शैतान को तो मानते हो लेकिन रहमान को नहीं मानते हो। शैतान हर घर में, हर मौलवी के पास, हर मुल्लानी के पास, हर मुल्ला के पास, हर लंबी दाढ़ी वाले के पास, हर जो है टोपी वाले के पास, शैतान घर में, शैतान समाज में, शैतान माशरे में, शैतान कौम में, शैतान कबीले में, सब मानते हैं कि शैतान है। कहा देखा नहीं, कहा देखा शैतान को, कहा नहीं भाई शैतान को नहीं देखा, अमा शैतान के वजूद को मानते हो, रहमान के वजूद से इनकार करते हो, ये अजीब बात है। कहा आपको क्या फ़ायदा है, कहा भाई ये फ़ायदा तुम क्या जानो, ये फ़ायदा हम जानते हैं। आप स्कूल गए, कॉलेज गए हैं, दानिशगाह गए हैं, स्कूल में आप जाएं और जिस दिन कोई मास्टर ना हो, कोई टीचर ना हो, तो स्कूल के लड़के जो है बड़ी शरारत करते हैं। कोई बंदर की बोली बोलता है, कोई उल्लू की बोली बोलता है, कोई जो है मेढक की बोली बोलता है, कोई पत्थर मारता है। कहा भाई ये क्यों हंगामा हो रहा है, कहा आज इनका कोई देखने वाला नहीं है, आज ये आज़ाद छूटे हुए हैं। लेकिन इन्हीं बच्चों को पता चल जाए कि एक रूम है, एक हुजरा है, उसमें पर्दा पड़ा है, पर्दे के अंदर स्कूल का जिम्मेदार बैठा है, तो फिर ये बिल्कुल ठीक रहते हैं। आप जो ठीक ठाक हैं बस इसीलिए ठीक ठाक हैं कि पर्दे के अंदर आपका देखने वाला मौजूद है, आपका मुहाफिज मौजूद है, आपका चाहने वाला मौजूद है, आप पर निगरानी करने वाला मौजूद है। हमारा दो कौमें और हैं, हम और हैं, हमारा देखने वाला मौजूद है, इसलिए हम उल्टी सीधी हरकत नहीं करते हैं। वो लोग उल्टी सीधी हरकत जो करते हैं उनका कोई निगहबान नहीं है। एक चला भेजिएगा मोहम्मद वाले तो ये उल्टी सीधी बोलियां जो बोलते हैं कोई नहीं है उनका, आपका मौजूद है, लिखने वाला, देखने वाला, नज़र रखने वाला, सब पर नज़र रखता है कौन क्या कर रहा है और सबकी रिपोर्ट लेता है। हर शब जुमा नामा अमाल पेश होते हैं, आप देखता है अच्छे काम तो 50 होता है,
اور دیکھتا ہے برے کام ہیں تو ناراحت ہوتا ہے۔ تو یقیناً جو ہے پردے غیب میں بانی عزا جو ہے وہ پردے غیب میں ہے۔ حسین کے خون کا بدلہ لینے والا پردے غیب میں ہے۔ مظلوم کے خون کا بدلہ جو لے گا وہ آئے گا، پردے غیب سے آئے گا۔ حسین کے خون کا بدلہ لے گا۔ مولا کے مصائب اور ظلم کا ابھی تک بدلہ نہیں ہوا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ آقا اور مولا اتنی عزاداری، اتنے ماتم، اتنے مسجد، اتنا گریہ، اتنا رونا، اتنے لوگوں کو مختار نے مارا، کیا آپ کے ظلم کا بدلہ ہو گیا؟ تو امام چیخ مار کر روئے، کہا یہ میری بہن سکینہ کے منہ پر جو تماچا پڑا تھا ابھی تو اس کا بھی بدلہ نہیں ہوا ہے۔ میرے جد کے خون کا بدلہ کہاں ہوگا؟ میرے بابا کے خون کا بدلہ کہاں ہوگا؟ اجرکم اللہ۔ واقعاً کربلا میں مصائب کی انتہا گزر گئی، واقعہ کربلا گزر گیا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا مدینے کی گلیوں میں ایک شخص دیوانہ اور مجنون کی طرح گھوم رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ کسی نے کہا تو نہیں پہچانتا ہے، یہ یزیدی فوج کا کمانڈر ہے، عمر سعد ہے، پسر سعد ہے۔ راوی کہتا ہے آگے بڑھا، آگے بڑھ کر پوچھا اے عمر سعد تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کل تو رے کا پروانہ لیے گھوم رہا تھا کہ مجھے رے کی حکومت چاہیے، آج تجھے کیا ہو گیا کہ تو دیوانہ اور مجنون کی طرح گھوم رہا ہے؟ تو بے ساختہ سورہ پڑھتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر خسر الدنیا والآخرہ، میری دنیا بھی گئی، میری آخرت بھی گئی۔ ارے یہی تو مظلوم امام بھی کہہ رہے تھے پسرے صاحب میرے قتل سے باز آ جا، تجھے رے کا گندم نصیب نہ ہوگا۔ تو کیا کہتا ہے؟ کہا حسین ابن علی میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، مجھے آپ کا سر چاہیے، رے کا گندم نہ ملے گا تو جو سے کام چلا لوں گا۔ لیکن اس کو کیا پتا تھی کہ حسین جو بولتے ہیں وہ قرآن ہوتا ہے، حسین جو بولتے ہیں وہ مرضی الہی ہوتی ہے، حسین جو بولتے ہیں وہ رضائے خالق ہوتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حسین کہہ رہے ہیں اجرکم اللہ۔ یہ وہی شخص ہے، وہی عمر سعد ہے، وہی پسر سعد ہے۔ پہلا تیر خیام حسینی کی طرف روانہ کر کے کہتا ہے اے لشکر یزید، یزید کے دربار میں گواہی دینا، پہلا تیر خیام حسینی کی طرف میں نے روانہ کیا ہے۔ کس کو بنایا گواہ؟ یزید کے لشکریوں کو گواہ بنایا، میرے امام نے بھی گواہ بنایا، کبھی علی اکبر کو گواہ بنایا، کبھی علی اصغر کو گواہ بنایا۔ اے میرے خالق، اے میرے مالک، تو گواہ رہنا، ایسے بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار اور گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ ہے۔ حسین بھی گواہ بنا رہے ہیں، کبھی عباس کے بازوؤں کو گواہ بنایا، کبھی ششمائے علی اصغر کو گواہ بنایا۔ اجرکم اللہ۔ آج محرم کی 3 تاریخ گزر گئی، حسین پر گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ادھر لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، حسین طاقت گھٹا رہے ہیں، یزید طاقت بڑھا رہا ہے، حسین چراغ گل کر دیتے ہیں، جس کو جانا ہو چلا جائے، ادھر لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ عاشور کا دن آیا، تیروں کی بارش ہونے لگی، اصحاب حسینی قطار لگا کر گھوڑوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو میری زندگی میں ایک تیر بھی خیمہ حسینی میں آ گیا تو ہماری زندگی پر لعنت ہو، ہماری زندگی پر خوف ہو۔ تمام شجاعان اور بہادر جو تھے اپنے اپنے گھوڑوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، گھوڑے کے ٹانگوں کے نیچے جو جگہ تھی اس میں اصحاب حسین دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی تیر خیمہ حسینی کی طرف نہ آئے۔ اجرکم اللہ۔ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تیروں کی بارش رکی، تمام مقتل میں ٹہل رہے ہیں۔ دیکھا کئی اصحاب دنیا سے جا چکے، ایک مرتبہ امام پہنچے، کیا دیکھا؟
مسلم ابن اوسجا کا لاشا ہے، حبیب ابن ظاہر بھی سراہنے کھڑے ہیں، کہا مسلم ابن اوسجا کچھ وصیت کر دو، تمہارے جو ہے تمہارا بیٹا ہے، تمہاری زوجہ ہے، اس کے لیے کچھ وصیت کر دو۔ ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجا آنکھوں کو کھولتے ہیں اور آنکھوں کو کھول کر کہتے ہیں اوصیکم بہذا الغریب، اس امام کے لیے وصیت ہے، بیوی بچوں کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، حبیب میرے اس امام کا خیال رکھنا، امام پر کوئی ضرر نہ لگنے پائے، امام کے قریب کوئی آنے نہ پائے۔ حضرت اللہ حسین مسلم ابن اوسجا کے سر کو اپنے دانوں پر رکھے ہیں، اتنے میں حسین کی نگاہوں نے کیا دیکھا، ایک ننھا بچہ تلوار حمائل کیے ہوئے خیمے سے نکلا اور میدان قتال کی طرف دوڑا۔ حسین آواز دیتے ہیں بھیا عباس دیکھو یہ جو ہے تیروں کی بارش میں کس کا بچہ خیمے سے آ گیا باہر۔ اصحاب حسینی دوڑے، بچے کو آغوش میں لیا، چھوٹا سا بچہ ہے اور تلوار لگائے ہوئے قتال جنگ میں آ گیا ہے، میدان جنگ میں۔ امام نے پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ کہا مولا یہ جس کا سر آپ کی آغوش میں ہے میں اسی کا بیٹا ہوں۔ کہا میرے لال تیرے باپ کا غم کافی ہے، تیری ماں خیمے میں انتظار کر رہی ہے، جا واپس چلا جا۔ کہا مولا میری ماں ہی نے تو سجا کر بھیجا ہے، میدان قتال میں میری ماں نے سجا کر بھیجا ہے۔ میرا مولا ایک مرتبہ اپنے جو ہے سر و سینے کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے، ہائے حسین کی غربت کا یہ عالم، ننھے بچے بھی جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ حضرت اللہ کربلا میں بچے بھی جوانوں سے کم نہ تھے، بچے بھی بوڑھوں سے کم نہ تھے۔ حضرت اللہ بچوں کی قربانی، بچوں کا حوصلہ، بچوں کی جانشاری، 40 بچے قیام حسینی میں جل کر مر گئے تھے، جیسے مچھلیاں بھون دی جاتی ہیں۔ خیمے میں جب آگ لگی ہے، حمید بن مسلم کہتا ہے میری نگاہوں نے دیکھا ایک بچہ خیمے سے نکلا جس کے دامن میں آگ لگی تھی اور بار بار پوچھتا تھا مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ حمید کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، دیکھا 5 سال کا بچہ ہے، کانوں میں گوشوارے ہیں۔ میں نے پوچھا بچے ذرا ٹھہر جا، بچے کے دامن میں آگ لگی ہے۔ میں نے آگ کو خاموش کیا، بچے کہاں جا رہا ہے؟ کہا ہے ضعیف، اے بوڑھے مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ بھائی میں نے بہت مقتل پڑھا لیکن مجھے بچے کا نام نہ ملا کہ یہ کس کا بچہ تھا۔ مقتل نے اتنا ضرور لکھا کہ ہمارے 5ویں امام کی عمر کربلا کے میدان میں 5 سال کی تھی۔ یہ بچہ نجف کا راستہ پوچھ رہا ہے، ارے نجف جا کر کیا کرے گا؟ کہا نجف جا کر علی سے شکایت کروں گا، آپ نجف میں سو رہے ہیں، آپ کی آل کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیویوں کے سر سے چادریں چھین لی گئی۔ سیعلم الذین ظلموا أی منقلب من يجد المستبعد له فيكشف السوء من يجد المستبعد له فيكشف السوء من يجد المستبعد له فيكشف السوء۔ اللہ علیہ محمد کا واسطہ، مظلوم کربلا سے شہداء کا واسطہ، مولا عباس کے بالوں کا واسطہ، عباس علیہ السلام کے علم کا واسطہ، جو مومنین پریشان ہے حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ تمام مستورات اور تمام جو ہے ہمارے جو ہے مرد ہیں ان پر اپنی رحمت
کہ غم مظلوم میں کربلا دل سے اور سکون سے اور خلوص کے ساتھ منا سکے۔ پانے والے محمد و آل محمد کا واسطہ اہل بیت اطہار کے طفیل میں اس بستی کے مومنین مومنات پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کو تمام آفات بلاؤں سے محفوظ رکھ۔ پانے والے